آج ہم ان ذرائع کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہی ہیں جو ہمیں سوات کی وادی کے ایک غیر معمولی کردار ہلال خان کی کہانی بتاتے ہیں۔ جی، اور یہ کہانی ہمیں علی راما گاؤں تک لے جاتی ہے اور دریائے سوات کے کنارے۔ وہی دریا جو اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ خطرناک بھی بہت ہے۔ بالکل، اور ان ذرائع سے ایک بنیادی سوال سامنے آتا ہے۔ جب دریا کسی کو نگل لے تو ایک ہی آواز گونجتی ہے، ہلال خان کو بلاؤ۔ جی، یہ کون ہے ہلال خان؟ اور لوگ، میرا مطلب ہے حکام سے پہلے انہیں کیوں پکارتے ہیں؟ یہی تو خاص بات ہے ان میں۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ وہ کوئی سرکاری اہلکار نہیں، کسی این جی او سے بھی نہیں۔ تو پھر ایک عام شہری؟ بالکل، ایک عام شہری جو کئی سالوں سے دریا میں ڈوبنے والوں کی لاشیں نکال رہے ہیں۔ اور وہ بھی بغیر کسی معاوضے کے؟ جی ہاں، بغیر کسی معاوضے کے۔ ذرائع میں ان کے مقصد پر بھی کافی زور دیا گیا ہے۔ اچھا، کیا مقصد بتایا گیا ہے؟ بتایا گیا ہے کہ یہ سب کچھ وہ صرف اللہ کے رضا اور یوں سمجھیں انسانیت کی خدمت کے جذبے سے کرتے ہیں۔ واہ، یعنی کوئی ذاتی مفاد نہیں، کوئی صلے کی خواہش نہیں؟ بالکل نہیں، یہی چیز انہیں غیر معمولی بناتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ اتنا مشکل کام وہ کرتے کیسے ہیں؟ ذرائع کے مطابق وہ اپنی مدد آپ کے تحت بنائے گئے کچھ آلات استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، سارا خرچہ بھی اپنی جیب سے، اور سب سے بڑھ کر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر۔ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اور ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی شکایت نہیں کی؟ جی، زبان پر کبھی حرف شکایت نہیں، اور یہ خطرہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ 2022 کے سیلاب کی مثال لے لیں، ذرائع میں اس کا خاص ذکر ہے۔ جی، وہ جو تباہ کن سیلاب آیا تھا سوات میں۔ بالکل، ہر طرف پانی، افراتفری، لوگ اپنی جان بچا کر بھاگ رہے تھے۔ اور ہلال خان؟ ہلال خان اس وقت ایک بہت ہی کمزور سی کشتی میں، جسے ذرائع نے جھوپڑی جیسے تیرنے والا جھولا کہا ہے، اچھا، اس میں بیٹھ کر لوگوں کی جانیں بچانے نکل پڑے تھے۔ سبحان اللہ، ایک طرف بھاگتی ہوئی خلقت، دوسری طرف یہ اکیلے خطرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جی، یہ ہمت اور انسانیت کی اعلیٰ مثال ہے۔ اور کمیونٹی یعنی مقامی لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ لوگ انہیں صرف ایک ریسکیو ورکر نہیں مانتے۔ نہیں، بلکہ ان پر آپ یقین کریں انتظامیہ یا پولیس سے بھی زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ اعتماد تو ظاہر ہے برسوں کی خدمت سے ہی بنتا ہوگا۔ یقیناً، یہ ان کی بے لوث خدمت کا نتیجہ ہے جس کا ذکر ان مواد میں بار بار ملتا ہے۔ لوگ انہیں دل سے عزت دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں۔ یہ صرف کام نہیں لگتا جیسے کوئی فرض نبھا رہے ہوں؟ بالکل، یہ ایک فرض کی ادائیگی ہے، خاص طور پر ان خاندانوں کے لیے جن کے پیارے دریا میں کھو جاتے ہیں۔ ایک اور بات جو ان ذرائع سے سامنے آتی ہے وہ ان کی گمنامی ہے۔ مطلب اتنا بڑا کام، لیکن خبروں میں، سوشل میڈیا پر ان کا نام کیوں نہیں؟ ذرائع اشارہ دیتے ہیں کہ شاید وہ خود شہرت نہیں چاہتے۔ اچھا، جی، ان کے لیے یہ ایک فرض ہے، کوئی دکھاوا نہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ میڈیا کی توجہ ان کے اصل مقصد سے ہٹ جائے۔ تو ان کی پہچان کہاں ہے پھر؟ ان کی پہچان لوگوں کے دلوں میں ہے، ان دعاؤں میں ہے جو وہ لواحقین ان کے لیے کرتے ہیں، جن کے پیاروں کو وہ واپس لاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ان ذرائع سے جو ہلال خان کی تصویر بنتی ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل ہیرو شاید وہ نہیں ہوتا جو کیمرے کے سامنے ہو، صحیح کہا آپ نے۔ بلکہ وہ ہوتا ہے جو خاموشی سے، بغیر کسی تعریف کی خواہش کے، اپنا فرض نبھاتا رہے اور لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے۔ ان کا کام بے شک بے آواز ہے، مگر اس کی گونج بہت گہری ہے۔ جی بالکل۔ اور آخر میں ایک سوال جو ان ذرائع کو پڑھ کر ذہن میں آتا ہے، سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ جی ضرور۔ کہ ہلال خان جیسے کتنے ہی گمنام ہیرو ہمارے آس پاس، ہمارے معاشرے میں ہو سکتے ہیں۔ یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ وہ لوگ جو بغیر کسی پہچان کی خواہش کے بس خاموشی سے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ جی، ان کی کہانیاں ہمیں اپنی زندگیوں میں خدمت کے جذبے کے بارے میں کیا سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، اور یہ کہ ہم ان خاموش کارکنوں کو کیسے پہچانیں، کیسے ان کی قدر کریں۔